انہوں نے 9 مئی والے دن لائیو ٹرانسمیشن کی، فلاں افسر جو ہے وہ فلاں گلی میں اس گھر میں رہتا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ حملہ کریں۔ پاکستان سے باہر بھی اگر آپ کو سیف ایگزٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بچ تو نہیں سکتے۔ آپ کو فزیکلی ڈیمیج کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیے یہ بیسیکلی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے۔ زرداری صاحب کون سا کام کرنے کے لیے دبئی گئے ہیں؟ عمران خان صاحب نے صرف ایک مرتبہ زرداری صاحب ٹھہر کے ان کا نام لیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بڑے دنوں کے بعد عفیفہ آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے، لیکن بہرحال چلیے شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ بڑے ایشوز اکٹھے ہو، بہت سے ایشوز واقعی اکٹھے ہو گئے اور سب سے زیادہ جو ایشو ڈسکس ہو رہا ہے وہ پاکستان سے باہر جو گرفتاری ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال سے اسی سے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تو گرفتاریاں ہو رہی تھی 9 مئی کے بعد، لیکن اب یہ جو باہر سے بھی لوگ اریسٹ ہونا شروع ہو گئے تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہاں انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے پولیس کو انہیں اریسٹ کرنا پڑا کیونکہ جو پاکستانی ایکٹریسز ہیں انہوں نے ان کے خلاف وہاں پہ اپلیکیشن دی ہوئی تھی، یا یہ پاکستان کی طرف سے کوئی انیشیٹو لیا گیا ہے؟ تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے اگر ایکٹریس والے کیس کے اندر وہ امپلیکیٹ ہوتے تو ان کی گرفتاری نہیں ہونی تھی۔ اس وقت بھی اس بات کی تصدیق ہونا کسی بھی آزادانہ ذریعے سے ابھی باقی ہے کہ وہ واقعی اریسٹ ہو گئے، پہلی بات۔ اچھا، کیونکہ اب تک ان کے وکیل نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ اچھا نارملی اگر کسی کے اریسٹ ہو تو اس اریسٹ کے اندر وہ صاحب جو ہے نا وہ صرف اپنی ذات کی حد تک ریسٹرین کیے جاتے ہیں نا، لیکن ان کا موبائل چلتا ہے، ان کا موبائل اس وقت بند ہے، ان کی بیگم جو ہیں ان کا موبائل بھی بند ہے۔ اچھا ان کی ایک سے زائد بیگمات بھی ہیں، لیکن خیر یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، اس میں ہم کیوں پڑھیں، لیکن یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ اچھا یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایک ایسپیکٹ ہو سکتا ہے، اگر وہ کسی دہشت گردی کی سرگرمی کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو وہاں کی پولیس 4 دن کے لیے بغیر کسی کو بتائے اور بغیر کسی کو اللہ آپ کا بھلا کرے، بغیر ایون عدالت سے ان کا ریمانڈ لیے ان کو ڈیٹین کر سکتی ہے انویسٹیگیشن کے لیے۔ وہ تو کافی ٹائم سے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایکٹیو تھے اور بہت سی کنٹروورسیز تھی جن کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالتے رہتے تھے، تو یہ جلدی تو نہیں ہے میرے خیال سے، لیکن آپ کو اس بات کے امکانات کس حد تک لگتے ہیں کہ کیا چانسز ہو سکتا ہے؟ یہ آخری چانس جو ہے نا یہ مجھے زیادہ لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے آخری جو اپنے ولاگ کیے ہیں اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ اپنے لسنرز کو اس امر پہ ابھارا کہ فلاں جو آفیسر ہے اس کا گھر فلاں جگہ پہ ہے، آپ سارے لوگ 9 مئی کی جو ان کی نشریات ہیں، میرا خیال ہے کسی بھی آزادانہ معاشرے کے اندر وہ کافی ہونی چاہیے کسی بھی شخص کو دہشت گردی کے اندر امپلیکیٹ کرنے کے لیے۔ اور انہوں نے 9 مئی والے دن لائیو ٹرانسمیشن کی، ان کے ساتھ حیدر مہدی صاحب بھی تھے اور ایک آدھ اور کریکٹر بھی تھا، تو انہوں نے تو باقاعدہ انسائٹمنٹ آف وائلنس کی اور جا کے بتایا وہاں پہ لوگوں کو کہ جناب فلاں افسر جو ہے وہ فلاں گلی میں اس گھر میں رہتا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ حملہ کریں۔ تو یہ ایسے ڈاکومنٹری ایویڈنس تھے، اور ہم بھی اس وقت کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے اور وہ کر رہے تھے مسلسل، اس کے خلاف کمپلین ہونی چاہیے۔ تو زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ دہشت گردی جو انہوں نے انسائٹمنٹ آف وائلنس کیا ہے اس کے تحت ان کے خلاف دہشت گردی کی کمپلینٹ گئی ہو، اور اس کمپلینٹ کے تحت برطانوی حکومت نے انہیں 4 دن تک وہ ان کو قید رکھ سکتے ہیں وداؤٹ پریزنٹنگ بیفور دا کورٹ۔ سر اگر ہم جو ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوا اس مثال کو سامنے رکھیں، اب جس طرح سے پاکستان کے باہر گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان چیزوں کو سامنے رکھیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر آپ کوئی بھی مطلب آپ پاکستان سے باہر بھی اگر آپ کو سیف ایگزٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بچ تو نہیں سکتے۔ اس حوالے سے نا ماضی قریب کے ہم 2 قصے لے لیتے ہیں جس کے اندر پاکستان کی ایجنسیوں کا نام لگا تھا۔ ایک قصہ ہے احمد وقاص گرایا کا، وہ ہالینڈ میں ہوتے ہیں، نیدرلینڈ میں ہوتے ہیں،
اور ان کو قتل کرنے کے لیے برطانیہ سے ایک اسیسن ہائر کیا گیا جو برطانیہ سے جس نے سفر کیا نیدرلینڈ کا، اور وہ چونکہ پہلے بھی ہسٹری شیٹر تھا تو اس کو پہلے نیدرلینڈ نے انٹری ڈینائی کر دی، پھر وہ بائی روڈ گیا اور بائی روڈ جا کے اس نے ان کے گھر کی ریکی کی۔ چونکہ ان کی پولیس کو پہلے ہی شک پڑ چکا ہوا تھا تو انہوں نے برطانوی پولیس کو بتا دیا، برطانوی پولیس نے اس کو پکڑا، عدالت میں پیش کیا اور عدالت میں اپنا کیس ڈیفینڈ نہ کر سکا۔ وہ شخص اس وقت 18 سال کے لیے جیل میں ہے کہ اس نے کسی شخص کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اور اس نے جو عدالت کے اندر بیان دیا اس نے کہا کہ جی پاکستان سے کوئی صاحب جو تھے وہ اس کو پیسے بھجوا رہے تھے اور اس کو انہوں نے یہ کہا تھا، لیکن ان صاحب کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ وہ اس کے فارمر پارٹنر رہے ہیں اور برطانیہ سے واپس پاکستان گئے ہیں، یعنی براہ راست پاکستان کے کسی ادارے کے اوپر الزام نہیں لگایا جا سکا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں راشد مراد صاحب کا کیس تھا۔ راشد مراد صاحب کو کہا گیا کہ جناب آپ جو ولاگ کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے ناقد تھے، تو انہیں کہا گیا کہ جی آپ جو ہے نا وہ اپنی موومنٹ محدود کر دیں۔ پھر ان کو ایک سیکیورٹی گارڈ دے دیا گیا جو ان کو گھر سے لے کے ورک پلیس تک کمپنی کرتا تھا۔ یہ وہاں کی میں بات کر رہا ہوں، اور انہیں کہا گیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ راشد مراد صاحب پہ براہ راست کوئی اٹیک نہیں ہوا، لیکن وہاں کی پولیس نے کہا کہ ہم نے کچھ ایسی کالز پکڑی ہیں جس میں آپ کو فزیکلی ڈیمیج کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ دو بڑے واقعات ہیں جو بڑے گلو ہوئے تھے کہ عمران خان حکومت کے جو کرٹکس تھے یا ابھی بھی عمران خان صاحب کے وہ کرٹک ہیں اور پاک فوج کے اوپر بھی وہ کرٹیسزم کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف یہ دو کاروائیاں انٹرنیشنل میڈیا پہ آئیں اور اپنے انجام کو پہنچیں۔ اب میرا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت کے اندر اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ بیرون ملک کسی طرح کی سرگرمی کے اندر انوالو ہے تو وہ کوئی ایسا میٹر نہیں ہے کہ وہ راکٹ سائنس ہے یا وہ کسی اس میں نہیں آ رہا، وہ آ رہا ہوتا ہے اور اس کے خلاف اگر کچھ ہونے لگا ہے تو وہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اگر یہ حکومت پاکستان یا پاکستان کے اداروں کے خصوصی درخواست کے اوپر ہوا ہے تو خوشی اس بات کی ہے کہ انہوں نے لیگل کورس لیا ہے، انہوں نے کوئی مافیا ڈان والی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے جو قانونی اور آئینی طریقہ تھا وہ اڈاپٹ کیا ہے، اس حکومت کو اپروچ کیا ہے، اس حکومت کو پہنچے ہیں وہ اور انہیں بتایا ہے کہ بھائی جان یہ آپ کے ہاں ہمارا بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ حرکت کر رہا ہے، اور وہاں کی حکومت نے ایکشن لیا ہے کہ ان کو اگر لیا ہے تو مجھے اب بھی پتہ نہیں کیوں شک ہے کہ وہ خود ہی غائب ہوئے ہیں اور زیر زمین چلے گئے ہیں۔ یہ تو آنے والے 4 دن کی بات ہے، آنے والے دنوں میں جو یہ تو سامنے آ ہی جائے گا کہ وہ کہاں غائب ہوئے تھے یا غائب کیے گئے تھے، جو بھی ہوگا۔ لیکن ایک اور خبر جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ طارق ملک صاحب کا استعفیٰ ہے نادرا کی چیئرمین شپ سے، تو آپ اس استعفے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بیسیکلی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے۔ طارق ملک صاحب جو ہیں وہ قومی منظرنامے پہ پہلی دفعہ اس وقت آئے تھے جب بینظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان واپس آنے کا اعلان کیا تھا، اور انہوں نے اپنی ایکسپرٹ کی ایک ٹیم اناؤنس کی تھی جس میں طارق ملک صاحب کا نام بھی شامل تھا، اور یہ انہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جب انہوں نے اقتدار میں آنا تھا 2008 کے الیکشن کے نتیجے میں، جو کہ ان کی پارٹی پھر آئی بھی لیکن وہ اس دنیا میں نہ رہی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی یا قتل بھیج دی گئی، اس وقت طارق ملک صاحب کا نام سامنے آیا تھا۔ لیکن چونکہ طارق ملک صاحب جو تھے وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے قریب تھے اور زرداری صاحب نے کسی ایسے شخص کو قریب نہیں پٹکنے دیا جو بینظیر بھٹو صاحبہ کی گڈ بکس میں تھا، تو طارق ملک صاحب کا بھی واپس آنا جو تھا نا وہ ملتوی ہو گیا۔ پھر طارق ملک صاحب لابنگ کرتے رہے اور وہ زرداری صاحب کے دل کے اندر اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے اپنے آخری دنوں کے اندر جو حکومت ان کی 2008 سے 2013 کے درمیان تھی اس کے اندر ان کو چیئرمین نادرا لگا دیا، اور پھر حکومت تو چلی گئی لیکن یہ چیئرمین نادرا کے طور پہ قائم تھے۔ پھر ان کی لڑائی ہو گئی ان کے ساتھ نثار علی خان صاحب کے ساتھ، لیکن ہیں بہت عقل مند آدمی نا، یہ لڑائی ہمیشہ ٹینیور کے آخر میں آگے کرتے ہیں، جب 4-5 ماہ رہ جاتے ہیں تو پھر اپنے امیڈیٹ باس سے لڑائی کرتے ہیں اور پھر اپنا اصولوں پہ کمپرومائز کیے بغیر جو ہے وہ ریزائن دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو دوسری دفعہ بھی عین ہی ویسے ہی ہوا ہے جیسا پہلی دفعہ ہوا تھا۔
اور دونوں مرتبہ حکومت پی ایم ایل این کی ہے جب وہ گئے ہیں، اور دونوں مرتبہ جب وہ تقرر ہوا ہے ان کا تو وہ کسی دوسری حکومت کے ہاتھوں ہوا ہے، یعنی ان کو رخصت کرنے کا اعزاز دونوں مرتبہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ہوا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ نادرا کا ڈیٹا جو تھا وہ کمپرومائز ہوا تھا، وہ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر وہ ڈیٹا استعمال کرتی ہوئی پائی گئی تھی، اور گزشتہ دنوں جب ہمارے آرمی چیف جو ہیں ان کی فیملی کے ڈیٹے کو چابی سے ایکسیس کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے اندر جو 8 لوگ ذمہ دار نکلے، اس میں جو 2 سینئر موسٹ لوگ تھے وہ لوگ جو تھے وہ کچھ ہی دنوں میں پاکستان سے باہر چلے گئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی ان کی کنائمس شامل تھی۔ پھر جب اس واقعے کی انکوائری شروع کرنے کا پروگرام بنا یا انکوائری ہوئی تو انہوں نے مارک کر دی کیسے صاحب کو، جو فیض حمید صاحب کے بہت زیادہ کلوز رہے تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد نادرا میں ایک اعلیٰ عہدے پہ لگا دیے گئے تھے، اس کے باوجود کہ ان کی ریلیونٹ کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی۔ یعنی کہ چلیں ایک سگنل کور کا بندہ آپ جو ہے وہ آ کے ادھر ڈیجیٹل کمیونیکیشن میں لگا دیں، اسے کچھ تو پتا ہوگا کہ تار کے اندر سگنل کیسے دوڑتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے تھے اور کہاں پہ کام کر رہے تھے، لیکن ریٹائر ہوئے تو ان کو ادھر لگا دیا گیا۔ تو میرا مطلب ہے وہ انکوائری پھر بڑی مشکل ان سے چھین کے تو ایک آزاد ذریعے کو دی گئی۔ یہ 2-3 ایسی باتیں تھیں جو کہ کسی بھی طور پہ کسی بھی جگہ پہ ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ آخری وقت بھی انہوں نے کوشش کی تھی، ان کی رخصتی کا پروگرام جو تھا وہ نومبر کے فوراً بعد ہو گیا تھا شروع، لیکن انہوں نے پھر اپروچ کر کے اور جو تھا وہ رکھا۔ ویسے انہیں فیض حمید کی پرچی کہا جاتا ہے، فیض حمید صاحب ان کو لے کے آئے تھے عمران خان صاحب کے دور میں، لیکن انہوں نے زرداری صاحب کی بہت کوشش کی، زرداری صاحب نے ان کی سفارش بھی کی اور کہا کہ جناب ان کو نہ ہٹایا جائے۔ لیکن یہ جو گزشتہ روز میٹنگ ہوئی ہے نا، گزشتہ سے پیوستہ روز چیف آف آرمی سٹاف کی اور شہباز شریف صاحب کی، اس میں جو بہت سارے سخت اقدامات لینے کے لیے ایگری کیا گیا، کیونکہ موجودہ سیاسی حکومت کا خیال تھا کہ ہم اسی طرح ڈنگ ٹپاؤ کر کے اور نکل جائیں چپ کر کے، اور آگے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جانے اور اس کا کام جانے، ہم یہ ڈرٹی جابز نہ کریں۔ زرداری صاحب کون سا کام کرنے کے لیے دبئی گئے ہیں جو وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے؟ جو ہمارے پاس اطلاع ہے اور بڑی سکا اطلاع ہے، مطلب انتہائی ریلائبل سورسز سے اطلاع ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے جا کے وہاں پہ، چونکہ ریاض ملک صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے ریاض ملک صاحب کو کہنا ہے، کیونکہ ریاض ملک صاحب پچھلے دنوں راضی ہو گئے تھے اس بات کے اوپر کہ وہ ان تمام گفٹس کی تفصیلات دے دیں حکومت کو جو کہ انہوں نے پچھلے دور کے اندر ان کو دیے ہیں، یا عمران خان ہیرے کی انگوٹھیاں، کتنے ہیرے کی انگوٹھیاں دی گئی ہیں، مطلب یہ اطلاع چاہیے کیرٹس کی وہ ساری تفصیلات وہ دے دیں، جس کی بنیاد، کیونکہ ان کا بہت بڑا یہاں پہ امپائر ہے ریئل اسٹیٹ کا اور وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو کہنے والے ہمیں یہ بتایا ہے، کہنے والوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ان کو منع کرنے گئے ہیں کہ دیکھیں جس زمین سے آپ وہ والے ثبوت نکال کے دیں گے اس زمین میں تو ہمارے خلاف بھی بہت سارے ثبوت پڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کھل گئی تو پھر تو بہت کچھ باہر آ سکتا ہے۔ ہاں، تو اس لیے وہ ان کو منع کرنے گئے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا آپ نے، اور آپ کے مفادات جو ہیں وہ ہم سیکیور کر لیں گے، لیکن آپ نے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ گواہی نہیں دینی۔ اب یہ سیاست کا ٹریجڈی ہے نا سیاست کی، کہ اب زرداری صاحب جو ہے وہ عمران خان کو بچانے کے لیے دبئی بیٹھے ہوئے، کہ مطلب زرداری صاحب عمران خان صاحب کو بچا رہے ہیں جو کہ ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے۔ آپ اندازہ کریں کہ عمران خان صاحب نے صرف ایک مرتبہ زرداری صاحب کہہ کے ان کا نام لیا ہے، ورنہ تو وہ نے وہی زرداری چور ڈاکو کہا کرتے تھے۔ یہ پچھلے دنوں ایک ولاگ جو کرتے ہیں نا تو قوم سے خطاب کے نام پہ جو ولاگ کرتے ہیں اس میں انہوں نے زرداری صاحب کہا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ اوے زرداری ہوتا تھا۔ تو وہ اوے زرداری جو ہے وہ ان حالات کے اندر بھی اپنی اتنی گرتی ہوئی صحت کے باوجود بھی وہاں پہ پہنچے گرتے پڑتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف تفصیلات یا کوئی ثبوت اگر ہیں تو وہ یہ نہ دے، اپنا ملک ریاض نہ دے۔ تو بہرحال لیٹس ہوپ، اور جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو وہ ثبوت کوئی دے بھی نہیں رہے تھے، وہ کچھ اسٹیٹمنٹ دینے پہ تیار ہو گئے تھے۔ اسٹیٹمنٹ ہی ہوتی ہے،
اور وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کو تو کمپیٹ نہیں کر سکتی. تو لیکن ان کی اسٹیٹمنٹ کو بھی اچھال لیا جانا تھا اور بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ چوکڑی مچائی جانی تھی. یہ بتائیے گا کہ اگر زرداری صاحب جو ہے وہ اس حالت میں بھی جا کے عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، یا عمران خان جو ہے وہ اوے چور سے اور اوے زرداری سے زرداری صاحب پہ آ سکتے ہیں، تو کیا کبھی اس طرح کا کوئی پیٹرن پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پی ایم ایل این جو ہے وہ اس وقت یہ جو ملاقات میں نے آپ کو مینشن کی ہے نا پرائم منسٹر کی اور چیف آف آرمی اسٹاف کی، ملاقات کے اندر جو بات بریک ہوئی ہے وہ یہی تھی کہ پی ایم ایل این چاہ رہی تھی کہ عمران خان کے خلاف کاروائی جو بھی ہو رہی ہے اور ان کے ورکر کو جس طرح پکڑا جا رہا ہے وہ اس کا حصہ نہ بنے. کیونکہ آپ دیکھیے نا زیادہ تر جو مارا ماری ہو رہی ہے وہ تو پنجاب میں ہو رہی ہے نا، اور کے پی کے میں کچھ ہوئی ہے، تو وہ بڑے آرام سے دامن چھڑا لیتے تھے کہ جناب وہاں پہ تو ہماری حکومت ہی نہیں ہے، وہاں پہ تو کیئر ٹیکر حکومت ہے. تو وہ چاہتے تھے کہ وفاق کے لیول پہ نہ کریں. آپ دیکھیے نا درمیان میں صرف جولائی کا مہینہ ہے، 12 اگست کو یا 14 اگست کو تو اسمبلیاں ٹوٹ جانی ہے، اور اگر 12 اور 14 اگست کو اسمبلیاں ٹوٹ جانی ہے تو صرف 40-42 دن ہی رہ گئے نا، اگر ہم اس کو اس طرح دیکھ لیں تو. چلیے 60 دن رہ گئے زیادہ سے زیادہ. ان کا خیال تھا کہ یہ 60 دن گزر جائیں ہمیں یہ کام نہ کرنا پڑے، لیکن بہرحال اب ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ ان کو کہہ دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو ان کا شریک کار سمجھا جائے گا. تو اب وہ مطلب جب دیکھیں نا رانا عطاءاللہ طاہر پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، وہ نہ کریں تو رانا ثناء اللہ کرتے ہیں اور عمران خان کے بخیے ادھیڑتے ہیں. اور ابھی تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیفینسو پوزیشن پہ گئے ہوئے ہیں. 9 مئی کے بعد وہ ان کی وہ والی ٹون ہے، اگریسو ٹون، وہ ختم ہو چکی ہے اور اب وہ گفتگو کی بات کرتے ہیں. تو ہم نے اپنے اسی ولاگ کے اندر ایک دن عرض کیا تھا اور کیا ہم نے لائٹر ٹون میں ہی تھا اور آج بھی لائٹر ٹون میں ہی کریں گے، اس کو دہرائیں گے کہ یہ عین ممکن ہے کہ مستقبل قریب کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر سائن کرنے کے لیے عمران خان صاحب بھی پہنچ جائیں اور وہ کہیں کہ جناب یہ سارے یہ پولیٹیکل سینیریو بن رہا ہے، اس میں جاتے جاتے ایک لاسٹ کوسچن آپ یہ بھی بتا دیں کہ پھر ساری سچویشن میں اب جو کراچی میئر کا الیکشن ہونے والا ہے اس کا نتیجہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اگر ہم فگر کی بات کریں تو اس میں تو پیپلز پارٹی نہیں جیتتی، لیکن جس طرح پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے لوگ مینج کیے ہیں اور جس طرح وہاں پہ چھانگا منگا لگایا ہوا ہے انہوں نے کراچی کے کلفٹن میں، اور وہاں پہ جا کے پی ٹی آئی کے جو اراکین یا منحرف ہو گئے ہیں یا کر دیے گئے ہیں ان کو تاڑا ہوا ہے، اس سے تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وجہ سے جیتے گی کہ پی ٹی آئی کے ووٹ جو ووٹر ہوں گے، ان کے جو یو سی ناظمز ہوں گے جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے وہ پہنچ کے ووٹ نہیں ڈال سکیں گے، یا ڈالیں گے تو کمپرومائز پوزیشن میں ڈالیں گے. اب دیکھیے نا ایک ان کا یو سی کا ناظم جو تھا وہ اغوا ہونے سے پہلے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے، اس کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن میں اپنا پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دوں گا. اس کے بعد اس کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے اس ویڈیو کا لوڈ ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد، اور وہ 24 گھنٹے کے بعد ابھی اس نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ جناب میں جو ہوں وہ جمہوریت کے عین مطابق جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دوں گا. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے دیکھیں ناظرین، یہ جمہوریت کے اندر جو ہے نا بہت کچھ ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اب آپ کے سامنے جو رضوان عزیز صاحب نے اپنا انالیسس دیا ہی ہے. آنے والے دنوں میں بھی آپ کو مزید سنواتے رہیں گے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.